بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، میرا ایک اپنا آور ریلیجن اسلام چینل ہے اور میں آپ کا دوست محمد انس آپ سے اپنی ہر ایک اچھی بات شیئر کرتا ہوں، اور کمنٹ میں آپ بھی میرے ساتھ ہر اچھی بات شیئر کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے روزانہ مل کر اچھا لگتا ہے۔ تو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ تو روزانہ آپ لوگوں سے گفتگو ہوتی رہے۔ مصیبت، تکلیف، دکھ اور پریشانی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا پکڑ کا عذاب کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور پکڑ کا دکھ اور درد جسمانی طور پر دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، مگر روحانی کیفیت کی صورت میں اکثر اوقات ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی کے وقت بندے کی طبیعت اپنے رب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف مائل ہو اور بندہ اپنے خالق و مالک رب سے گلے شکوے سے بچار رہے، تو یقیناً یہ حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی آزمائش کی صورت ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن بندہ آزمائش میں بھی ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جب بندے کو مصیبت کے وقت اس حقیقت کا احساس ہو جائے تو اسے اس بات کا ادرک ہونا چاہیے کہ بے شک میں خطار کار اور گناہ گار ہوں، لیکن میرے کریم و رحیم رب نے میرے گناہوں کی معافی اور مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے، جس طرح کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو یہ دکھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ تم میں نے اپنی بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، مگر تم پھر بھی میری اور میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ذرا میرے بندے کی طرف دیکھ کہ میں نے اس سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لی، مگر میرا وہ بندہ مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے میری یاد میں پہلے ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مگن ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تلاوت قرآن مجید فرقان مجید سب سے بڑھ کر لسانی عبادت ہے۔ اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر الہی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لہذا جب بندہ کسی دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی یا غم میں گھر جائے، اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کثرت سے کرنا ہی اس کا علاج ہے۔ وہ اذکار جو قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ہمارے سلف صالحین بزرگان دین سے منقول ہیں، ان کا ورد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ کلمہ طیبہ کا روزانہ ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی دلوں کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنتا ہے، بلکہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، بندے کے گناہ بھی زائل ہوتے ہیں اور بندے کے درجات بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجیں، نیز استغفار بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔
استغفار کرنے سے بندہ اپنے وجدان کے گناہوں کو میل سے پاک کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کو میل سے پاک کر سکتا ہے تو انسان کئی گناہوں سے بچ سکتا ہے اور دل کی گندگی کو استغفار سے دھو سکتا ہے۔ استغفار وہ نور ہے جو گناہوں کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، مسلمانوں تم سب کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ استغفار اس طرح کریں کہ گناہ جھڑتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔